بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے محنت کی عظمت۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز ادا کر چکو تب تم زمین میں پھیل جاؤ، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے رزق کی تلاش میں مشغول ہو جاؤ، اور اس موقع پر اللہ کو خوب زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ آیات میں جو تذکرہ چل رہا ہے کہ نماز جمعہ کا تذکرہ کیا گیا اور اس بارے میں تاکیدی حکم دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہ جب تم نماز پڑھ چکو، یعنی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، کہ وہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے مومن کے ذمے۔ لیکن اس کے بعد ایک فریضہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اب یہ جو دوسرا فریضہ ہے اس کی فکر کرو، اور اس کے لیے کوشش کرو، جستجو کرو، جد و جہد کرو، بیکار بنے مت بیٹھے رہو ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہ نماز پڑھ لی ہے اب خود بخود آسمان سے رزق برسے گا ہمارے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے، دین اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی عبادت کا اہتمام ہو، فکر ہو، کوشش ہو، جذبہ ہو، شوق اور اہتمام ہو۔ مزید یہ کہ یہ رزق حلال، یہ کسب معاش، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس رسوائی سے بچانا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی، اور یہ چیز بھی دین اسلام کی طرف سے ہی مسلمان کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو اب اٹھو، زمین میں پھیل جاؤ، اور کوشش کرو، محنت کرو اللہ کی طرف سے رزق کی تلاش میں۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی گئی، اس جانب بھی متوجہ فرما دیا گیا کہ جب تم رزق کی تلاش کے لیے کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، خرید و فروخت کے جب سلسلے چل رہے ہوں، اس موقع پر تم اللہ کو فراموش ہرگز نہ کرنا کہ یہ تمہاری خرید و فروخت اور یہ تمہارے تجارتی معاملات، یہ لین دین کے سلسلے، اس میں تمہارے لیے دین اسلام کی طرف سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو حلال و حرام کے معاملات، جو شرعی احکام اور جو تعلیمات و ہدایات تمہیں دی گئی ہیں، انہیں فراموش نہ کرنا، بلکہ انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہر قدم پر، ہر سودا طے کرتے وقت، کیونکہ بات یہ ہے کہ لعلکم تفلحون، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو سکے۔ دنیاوی معاملہ ہو، خرید و فروخت کا سلسلہ ہو، یا آخرت کی کامیابی کا سوال ہو، ہر معاملے میں کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ انسان ہر قدم پر اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو یاد رکھا کرے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔
اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو پست اور ہموار بنا دیا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے اللہ نے ایسی بنا رکھی ہے کہ تم بسہولت اس میں چل پھر سکو۔ تمہارے لیے اللہ نے اس زمین کو مسخر کر رکھا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے اپنے استعمال میں لاؤ، چلو پھرو اس زمین کے اوپر سہولت کے ساتھ، لہذا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم گھومو پھرو زمین کے اطراف میں، یعنی جو مختلف حصے ہیں، زمین کے مختلف علاقے ہیں، رزق کی تلاش میں تم گھومو پھرو، اور یہ کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اٹھو اپنی جگہ سے ہلو، اور یہ کہ رزق تلاش کرو۔ جو کوئی محنت کرے گا، گھر سے نکلے گا، تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ رزق اسی کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اگرچہ ہر ایک کو ہر جگہ رزق دینے پر قادر ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ جس کسی کو طلب ہے تو پھر اسے خود محنت کرنا ہوگی، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر حقیقی توکل کر لو کہ جس طرح پرندہ توکل کیا کرتا ہے، اللہ پر اگر تم حقیقی توکل کر لو تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا کہ جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ پرندے کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ ہر صبح وہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، لیکن جب شام کے وقت واپس پلٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ اللہ اس پرندے کو، اس کمزور مخلوق کو گھونسلے کے اندر بیٹھے بٹھائے بھی رزق عطا فرمانے پر قادر ہے یقیناً، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، جو کچھ اس کے بس میں ہے، جو کچھ اس کے اختیار میں ہے، جتنی محنت وہ کر سکتا ہے، جب وہ اتنی محنت کر گزرتا ہے، اس کے بعد اسے اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے، اور کوئی پرندہ خالی پیٹ واپس نہیں پلٹتا۔ تو انسان بھی اگر اللہ پر توکل کر کے محنت کرے، کوشش کرے، گھر سے نکلے، اور یہ کہ محنت و کوشش کو اپنا شیوا و شعار بنائے اور توکل اللہ پر ہو، تو یقیناً اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جائے گا، لیکن محنت شرط ہے۔ تو اس آیت میں جو کہ ابھی ہم نے تلاوت کی، یہاں بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا کہ زمین میں گھومو پھرو، رزق کی تلاش کرو، لیکن آخر میں اس جانب پھر متوجہ کر دیا گیا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گھومو پھرو اس زمین میں کہ یہ سفر ہے، یہ آمد و رفت کے سلسلے ہیں، یہ تجارتی معاملات اور ملازمت کے سلسلے میں یہ آمد و رفت کے سلسلے، اور یہ سفر اور یہ گھومنا پھرنا کہ انسان کبھی بیرون ملک کا سفر کرتا ہے، پردیس میں جاتا ہے تلاش معاش کی خاطر، یا روزانہ اپنے گھر سے نکل کر دفتر کی جانب آمد و رفت ہے کہ صبح جاتا ہے، شام کو واپس پلٹتا ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، تمہارا یہ روزانہ کا آنا جانا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس سفر کو تم کبھی نہ بھولنا کہ آخر کار تمہیں اللہ کی طرف ایک روز آخری سفر پر روانہ ہونا ہے ضرور۔ رزق کے لیے آمد و رفت رکھو، سفر رکھو، کوشش کرو، گھومو پھرو زمین میں، لیکن اس سفر کو نہ بھولنا کہ جس کی آخری منزل یہ ہوگی کہ تم اللہ کے سامنے جا کھڑے ہوگے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجَبَلِ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسِ۔ یقیناً تم میں سے کوئی شخص اگر رسی لے پھر وہ کسی پہاڑ پر پہنچے اور پھر یہ کہ لکڑیاں کاٹ کر لکڑیوں کا ایک گٹھڑا بنا کر اس رسی سے باندھ کر اسے کمر پر لادے ہوئے واپس وہ بستی میں پہنچا ہو اور پھر وہ انہیں فروخت کرتا ہو اور اس طریقے سے وہ اپنی عزت و آبرو کو بچائے رکھتا ہو۔ اللہ نے انسان کو جو عزت و آبرو کی نعمت سے نواز رکھا ہے، دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا، دوسروں کے دروازوں پر دستک دیتے پھرنا، دوسروں کے پیچھے بھاگتے پھرنا، دوسروں سے مانگنا، اللہ کی دی ہوئی اس عزت کو پامال کرنا خود اپنے ہی ہاتھوں، ایسا کرنے کی بجائے وہ محنت کرتا ہے، رسی لیتا ہے، کلہاڑی لیتا ہے، پہاڑ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے وہ لکڑیاں کاٹ کر کمر پر لادے ہوئے واپس آتا ہے، انہیں بیچتا ہے اور روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، تو یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں سے مانگتا پھرا کرے وہ انسان۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان داود علیہ السلام لا يأكل الا من عمل يده۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داود علیہ السلام وہ صرف اپنے ہاتھ کی محنت سے ہی کھایا کرتے تھے۔ داود علیہ السلام حالانکہ بہت بڑے بادشاہ تھے، نبی بھی تھے اور یہ کہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان اور داود دونوں باپ بیٹا علیہم السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود کیفیت ان کی یہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے جو کچھ کمایا کرتے تھے اسی میں سے وہ اپنے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان زکریا علیہ السلام نجارا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے، یعنی بڑھئی، کارپینٹر، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے کہ لکڑیاں کاٹ کر لانا اور یہ کہ پھر انہیں جوڑنا اور یہ ٹھونکنے بجانے کا کام کرنا۔ یوں بڑھئی کا جو بھی کام ہوا کرتا ہے، محنت مشقت لکڑیوں کا کام، تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، مگر اس کے باوجود یہ کہ بجائے اس کے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں کہ لوگوں کے دلوں میں عزت ہے، لوگ لائیں گے ہدیے تحفے نذرانے پیش کریں گے اور یوں بیٹھے بٹھائے خوب کام چلے گا میرا، تو ایسا سوچنے کی بجائے وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اکل احد طعاما خیرا من ان یأکل من عمل یدی وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدی۔ کبھی کسی انسان نے کوئی ایسا بہتر اور مبارک کھانا نہیں کھایا، اس کھانے سے بڑھ کر بہتر کہ جو کھانا انسان خود اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی سے کھاتا ہو۔ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی سے انسان جو کچھ کھایا کرتا ہے، یہی وہ کھانا ہے کہ جو اس قدر بہترین ہے اور جو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اس قدر مبارک ترین کھانا ہے کہ اس سے بڑھ کر بہتر اور مبارک کھانا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی محنت کر کے ہی روزی کما کر کھایا کرتے تھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یستغنی یغنیہ اللہ۔ جو کوئی اس بات کی کوشش کرے گا کہ مجھے کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آنے پائے، جو کوئی مستغنی بننا چاہے گا، اللہ اسے غنی بنا ہی دے گا۔ کہ کوشش تو کرے انسان کہ میں بے نیاز رہوں،
کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، کسی سے پیسے مانگنے کی، ادھار مانگنے کی یا بھیک مانگنے کی کبھی نوبت نہ آئے۔ اللہ کرے کہ زندگی بھر میں اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رہوں، میرے بچے محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی سے مانگتا ہے تو پھر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور یہ کہ پھر اس کی کیا عزت باقی رہے گی۔ اللہ سبھی کو محفوظ رکھے فقر و فاقے سے اور محتاجی سے۔ لیکن بہت سے لوگ بلا ضرورت بھی مانگا کرتے ہیں، اور اگر واقعی کوئی ضرورت مند ہے تب بھی اس کے لیے تعلیم یہی ہے، حکم یہی ہے، تاکید یہی ہے کہ فوراً اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ میں فلاں کی طرف دیکھوں، فلاں سے بھیک مانگوں یا قرضہ مانگوں، ادھار مانگوں۔ ایسا سوچنے کی بجائے پہلے ہر ممکن راستہ اختیار کیا جائے، محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ اگر پوری روٹی نصیب نہیں ہے تو آدھی روٹی پر گزارا چلایا جائے، لیکن کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آنے پائے کہ انسان یہ عزم تو کرے، یہ نیت اور یہ ارادہ تو کرے کہ میں کبھی زندگی بھر کسی سے نہیں مانگوں گا۔ یا اللہ بس تیرے ہی حوالے، میں تیرے حوالے، میرا رزق تیرے حوالے، میری زندگی، میرے تمام معاملات، میرے اہل و عیال، میرا گھر، میرے بچے، سب تیرے ہی حوالے۔ تو نے ہی ہم سبھی کو زندگی کی نعمت سے نواز رکھا ہے، لہذا یا اللہ اس روزی روٹی کے معاملے میں ہمیں تو دوسروں کی محتاجی سے ہمیشہ بچائے ہی رکھنا۔ یہ نیت تو کرے، اللہ سے دعا و فریاد تو کرے، یہ عزم تو کرے۔ جس دن وہ یہ عزم کر لے گا، پختہ ارادہ کر لے گا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ سے لو لگائے گا، اللہ پر حقیقی اور سچا توکل کر لے گا کہ اللہ کے ساتھ یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ رزاق ہے، اور یہ کہ وہ طاقتور ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جس دن اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، خلوص دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کہ یا اللہ آج کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس تیرے ہی حوالے، اب تجھے ہی میرے لیے سبھی بندوبست کرنے ہیں یا اللہ، تو پھر اس کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کر کے اگر وہ محنت و مشقت کا راستہ اپنائے گا تو پھر کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ زندگی بھر اسے کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔